السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کچھ معروضات پیش کروں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور صبر کرنے کا طریقہ رسول اکرم سرور کائنات شفیع مذنبین رحمت للعالمین نے ہمیں کر دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جائزہ لیا جائے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کی زندگی گزاری ہے وہ اپنی جگہ، اوروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کے لیے مستعد ہو جا، یعنی فقر کے لیے تیار ہو جا، اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو کہنے لگا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کے لیے آمادہ ہو جا، بلا کے لیے آمادہ ہو جا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سخت ترین بلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے، پھر جو بہتر ہے، پھر جو بہتر ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اس کے علاوہ کئی روایتوں میں رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا۔ اور یہاں سے یہ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فقر کے لیے مستعد ہو جا، اور اگر تجھے اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اولیاء اللہ میں سے بننا چاہتا ہے تو بلا کے لیے تیار ہو جا۔ یہی روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر دیتی ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت کی روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑنے کے قریب تھے، یعنی حکومت اسلامیہ کا دبدبہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا کیا حال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کا کیا حال ہے، آپ کے رہنے سہنے کا حال کیا ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ بی ابی انت و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ کسرا و قیصر علی الدیباج و انت علی ہذہ الحالہ، کہ قیصر اور کسرا بادشاہ وہ دیباج اور ایسی ایسی دنیا کی آسائش اور آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ حال ہے، آپ کا یہ حال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی اللہ نے آپ کو تو مختار کل بنا دیا کہ آپ جو چاہے ارشاد فرمائے، جو چاہے کرے، جو چاہے معجزہ لوگوں کو دکھائے، آپ چاہے تو پہاڑوں کو سونا بنا دے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے کہ آپ اس طرح زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر انت اما ترضى ان یکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ اے عمر کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو چھوا تو فرماتے ہیں فَإِذًا هُوَ فِي شِدَّةِ الْحِمَا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ فقال، تو فرمایا، تو عرض کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تحم ہاکذا وانت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اتنا شدید بخار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد هذه الامتی بلاء نبیھا، کہ بے شک سب سے زیادہ آفت اور بلا، سب سے زیادہ بلا امتحان، سب سے زیادہ بلا اس امت میں اس کے نبی کے لیے ہے۔ ثم الخیر، اس کے بعد وہ جو سب سے بہتر ہو نبی کے بعد، اور اس کے بعد وہ جو سب سے بہتر ہو اس کے بعد۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک میں، اور اس سے پہلے جو روایت میں نے آپ کو سنائی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا کہ جو اللہ کو محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے امتحان لیتا ہے۔ اسی سے آپ سوچے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں کسی نے بلا اور نعمت کے بارے میں سوال کیا۔ بلا جس میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، نعمت جس سے آپ کو آرام و آسائش حاصل ہو۔ تو کسی نے سوال کیا بلا اور نعمت کے بارے میں، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہے، ہمارے نزدیک دونوں برابر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابی رسول کی کہ چاہے بلا میں مبتلا ہو یا پھر نعمتوں سے مالا مال ہو، دونوں برابر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں صبر کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو دونوں برابر، یہ بات سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر ہوئی کہ نعمت اور بلا کے بارے میں ذکر ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے یہ فرمایا کہ دونوں برابر ہے، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم کرے، ابو ذر پر اللہ رحم کرے،
مگر ہم اہل بیت کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے کہ نعمت میں نفس کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بلا میں صرف رضائے الہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کی یہ شان کہ ان کے نزدیک بلا افضل ہے نعمت سے، کہ آدمی جب نعمت سے مالا مال ہوتا ہے یا جب نعمت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی آسائش اور آرام حاصل ہوتا ہے، تو اس کی نفس کو حصہ ملتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے، مگر جب بلا ہو اس میں صبر آدمی کرے تو وہ صرف رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت اعظام کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بلکہ یہ فرمایا کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمیں اللہ کا خوف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، ہمیں تو لنگر ملتا رہے گا، ہمیں کوئی مال میں کمی نہیں ہوگی، ہمیں جانوں میں کمی نہیں ہوگی، ہمیں پھلوں میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمیں خبر دے دی ہے کہ خوف کے ذریعے آپ کی آزمائش لی جائے گی، بھوک کے ذریعے تمہاری آزمائش لی جائے گی، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے تمہاری آزمائش لی جائے گی۔ اور پھر اس آزمائش میں کون کامیاب ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو خوشخبری دو۔ کون ہے وہ صبر والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَةٌ، کہ وہ حضرات کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہے کہ ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی ہم اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ان پہ نازل ہوتی ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ پر ہے، یہی لوگ راہ پر ہے۔ تو رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کی زندگی گزاری، اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو صبر سکھایا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے۔ ایک مرتبہ تو سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ ان دونوں کو خدا تعالیٰ حضور کے پاس نہ رکھے گا، آپ ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کو گوارا نہ فرمایا۔ 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دی۔ یعنی یہ صبر ہے کہ آپ نے اپنا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، مگر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں ابھی قربان نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوسے لیتے، اس کے بعد فرماتے مرحبا بمن فدیتہ بابنی، کہ اس
ایسے شخص کو مرحبا یا ایسے بچے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. یہ صبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جب آپ مال غنیمت میں سے جب غلاموں کو تقسیم فرما رہے تھے تو سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی کنیز لے آؤ تاکہ تمہیں کام میں آسانی ہو. تو حاضر ہوئی اور ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز و غلام سے زیادہ کام دے. تو رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر سو جا. اب یہ روایت سے آپ ذرا سوچے کہ اپنوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان، اپنوں کو صبر کے قربان، مگر اوروں کو آپ خوب عطا فرما رہے ہیں. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو دکھا رہی ہے کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کنیز نہیں دی بلکہ صبر سکھایا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ دروازہ تک آپ رونق افروز ہوئے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی کہ چوڑی چاندی کی پہنی ہے. واپس تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چوڑیاں حاضر کر دی کہ انہیں تصدق کر دیجئے، مساکین غربا کو آپ عطا فرما دیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اہل بیت کی. تبھی تو امام حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی شان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو فتنوں سے آزاد فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے ساتھ میں اہل بیت اعظام کے کئی افراد کی شہادت کربلا کے میدان میں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ جب آپ شہید ہوئے تو یہ جشن کیوں منایا جاتا ہے 10ویں محرم کو؟ اس کا جواب امام حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران امت کی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قید میں تھی، بیڑیوں کے قید میں تھی، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قربانی اور اپنے اہل کی قربانی دے کر کے امت کو آزاد کر دیا، اور آپ نے حق کو واضح کر دیا، باطل کو واضح کر دیا، اور لوگوں کے لیے یہ آسانی کر دی کہ لوگ اچھی طرح پہچانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وجہ یہ ہے، اب آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فئت قلیلہ یعنی ایک کم عدد کے گروہ کو فتح عطا فرمائی ایک بڑے عدد کے گروہ پر. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ میں کئی ہزار، 5000 فرشتے حاضر ہوئے آپ کے ساتھ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کیا کربلا کے میدان میں اللہ نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا
تو کربلا کے میدان میں فرشتوں کی فوج حاضر ہو جاتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو ایسی فتح حاصل ہوتی جیسے جنگ بدر میں حاصل ہوئی۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ یہاں حال یہ تھا کہ ایک طرف یزیدی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، وہ بھی اذان کے وہی کلمات کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں دونوں طرف اسلام کے دعوے دار، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیائے مسلمہ کو دکھا دیا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے دھوکے میں مت پڑنا، یہ مت سوچنا کہ یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اس کے بعد اس پہ قائم رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ لاکھ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، وہ لاکھ یا رسول اللہ کہتے رہے، اذانیں پکارتے رہے، لیکن حق حق ہے، باطل باطل ہے، حتیٰ کہ جان اپنی بھی دی اور اپنے اہل کی بھی جانیں آپ نے قربان کی، لیکن آپ نے کبھی ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان، اور آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ حق باطل کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا، حق ہمیشہ الگ رہے گا، باطل ہمیشہ الگ رہے گا، چاہے باطل اللہ کا نام لے، محمد مصطفیٰ کا نام لے، وہی کلمہ پڑھے، وہی نمازیں پڑھے، جبہ دستار پہنے، لیکن باطل باطل رہے گا، حق حق رہے گا، چاہے ہمیں جان دینی پڑے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، نہ سر جھکائیں گے۔ یہی حق ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف سے پیغام دیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن احمد کی کیا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یزیدیت سے محفوظ فرمائے۔ اس کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ہاتھ نہیں ملایا جبکہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے؟ کیوں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مستقیم تھے، قائم رہے۔ آپ نے شریعت پہ استقامت ظاہر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ استقامت شریعت پہ اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت نماز پہ ہے، روزے پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، حج پہ ہے، شریعت پہ ہے، حرام سے بچنے پہ ہے، فرائض و واجبات کو بجا لانے پہ ہے۔ اور یہ یزیدیوں کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی نماز چھوٹ جائے، کبھی روزے چھوٹ جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، کبھی حج نہ کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، اس کو فرض نہ مانے، یا پھر حرام سے نہ بچے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لائے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں ہر سال محرم کے ان ایام میں، تو آپ سوچیں کہ آپ حسینی ہیں، آپ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے کیا آپ حسینی ہیں؟ شریعت پر گامزن ہے؟ شریعت پہ آپ کا استقامت ہے یا نہیں؟ یا پھر آپ یزیدی ہے کہ کبھی کبھی حرام بھی کر لیا، کبھی نمازیں بھی چھوٹ گئی، کبھی روزہ بھی چھوٹ گیا، کبھی زکوٰۃ بھی دی یا نہیں دی؟ کیا آپ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ ہمیں کربلا کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں حسینی بننا ہے تو ہمیں اپنا کردار بدلنا ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلے اور یزید کے راستے سے بچے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ حق کو واضح کرے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ باطل کو بھی واضح فرما دے تاکہ ہم باطل سے بھی بچیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔